जी नाजरीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार वीएम, और शाम के इस खूबसूरत पहर में मेरा सभी देखने वाले नाजरीन को सलाम। इस उम्मीद से कि जहाँ होंगे खुश होंगे और हमेशा अपने मिशन में, नेक मकसद में, नेक ख्वाहिशात में मसरूफ़ अमल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और इस जस्तजू में होंगे कि आपका दिन कैसे गुजरे और उसको कैसे अच्छे तरीके से गुजारें और अपने नेक मकसद को कैसे कामयाब हासिल करें। सच्चाई ईमानदारी के साथ इंसान अपना काम करता है, उसका रिजल्ट अल्लाह की ज़ात देता है। तो उस हवाले से हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया में जो दुनिया में इंसान ज़ात है वो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं में से बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई बाय प्रोफेशन अपना नाम कमाते हैं, कोई समाजी हवाले से काम कमाता है, कोई अपने दिल और ज़मीर को मुतमईन रखने के लिए और इंसान ज़ात को ज़िंदा रखने के लिए इंसानियत की खातिर दिन रात मेहनत करता है, जदोजहद करता है और बगैर किसी दिखावे के अपने काम से अपनी दिलचस्पी रखता है। तो उस हवाले से आज जो मेरे साथ गेस्ट है उसका नाम है तारिक जावेद साहब, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और एक अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा है, एक इदारा चला रहा है, मैसेज ग्रोविंग सिस्टम के नाम से हैं, और मुख्तलिफ सेक्टर में उन्होंने इंसान ज़ात के हवाले से बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी हैं। आइए मज़ीद हम उनसे जानेंगे कि उनका ये सारा सिस्टम कैसे चलता है, वो इस तरफ कैसे राग़िब हुआ और इस इदारे को वो कैसे चलाते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं तारिक जावेद साहब को सलाम कहूँगा और अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर और मुझे टाइम देने पर मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा और वेलकम कहूँगा। देखिए, दुनिया में से इंसान होते हैं जो इंसान ज़ात की खातिर अपना जितनी भी ज़िंदगी है वो वक्फ कर देते हैं। उन्हीं इंसानों में से एक तारिक जावेद साहब हैं। आइए तारिक जावेद साहब से हम मज़ीद उससे पूछेंगे। तारिक जावेद साहब, पहले तो आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिएगा, ताकि बहुत से नाज़रीन आपको, वैसे आपको पूरी दुनिया जानती है, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें ताकि लोगों को मज़ीद इल्म हो, क्योंकि मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐसे दोस्त हैं, हो सकता है आपको नहीं जानते हों। जी तारिक जावेद। रमेश बाबू, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे हकीम का इंतखाब किया इंटरव्यू के लिए। मेरा सबसे पहले आपको सलाम, और आपकी टीम के जो हेड हैं दी एक्सीलेंसी रेहान अहमद अल्लाह साहब, उनको भी बहुत बहुत सलाम। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तारिक जावेद है और हम एक अदारा चलाते हैं जिसका नाम है मैसेज ग्रूमिंग सिस्टम। ये मार्च 2010 में इसका इजरा किया गया था। इसके पीछे जो मुख्तसर सी ब्रीफिंग है वो मैं आपको देना चाहूँगा, ताकि आपके सामीन और नाज़रीन जो हैं वो इस बात से आगाह हो सके। तो सिलसिला कुछ इस तरह है कि हम लोग बाकायदा जो है वो बेऔलाद है, तो वो जो हमारी जो बेऔलादी है उसने हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा की, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी सज़ा है वो कैद तन्हाई की है। तो हम कैद तन्हाई का शिकार थे, और फिर हम लोगों ने इस कैद तन्हाई से निकलने के लिए हमने इस रास्ते का इंतखाब किया कि क्यों ना हम अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के लिए वक्फ करें और उसकी मखलूक के लिए, उसकी मखलूक की खिदमत के लिए हम अपने आप को मबूद कर लें। तो ये मार्च 2010 में हमने इसका आगाज़ किया था। तो बेस इसकी ये थी। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपका तारुफ मुख्तसर सुनकर, लेकिन उसमें पुरस्सर था, आपकी बातें बहुत ही उम्दा थी। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि आपकी इस वक्त एज कितनी है और उसके पहले आपकी तालीम कितनी है और बचपन में आपने कैसे गुजारा, उसके बाद आप क्या करते थे, थोड़ा सा इस मुतालिक बता दें, फिर हम आपके दायरे की जानिब बढ़ेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक जैसे आप एक लफ्ज़ है अजूबा, तो तारिक जावेद भी एक अजूबा इंसान है जिसकी इस वक्त उम्र 66 ईयर्स ओल्ड है। ये 1955 में एक गांव में पैदा हुआ था, और वालिदैन की ख्वाहिश थी कि ये बच्चा जो है वो तालीम हासिल करे। तो मेरी बदनसीबी भी कि कुछ तो असातिज़ा जो थे वो कोई इतने शफीक किस्म के न मिले, और फिर मेरी अपनी भी कुछ कोताहियाँ हैं कि मैं भी तालीम की तरफ पूरी तरह बराबर न हो सका, और फिर मैं जो है
جو یہ تعلیم کا جو سسٹم ٹارگیٹ بھی اپنی لائف میں پورا نہیں کر سکا. تو اس طرح ہی جو زندگی تھی وہ ایسے راستوں کی طرف چل پڑی جن کو ہم عرف عام میں جہالت، ضلالت اور غلاظت کا نام لیتے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی 55 سال یہ دورانیہ جو ہے وہ جو ہے اس چیز میں گزرا. تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت سے میری توبہ کو قبول فرمایا اور مجھے اپنی کتاب قرآن پاک جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے اس کا مجھے علم جو تھا، اس کا مجھے فیض جو تھا وہ گھر بیٹھے اس کی وہ مجھے یعنی سمجھنے میں آسانی جو تھی وہ پیدا ہو گئی. اور چونکہ یہ کتاب حکمت اور دانائی کی ہے اور اس میں انسان کو خوبصورت زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے لکھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ان طریقوں اور سلیقوں کو ان طریقوں کو جانا اور ان سلیقوں کو اپنا کر ایک یہ سسٹم کا آغاز جو تھا وہ کیا تھا. اچھا یہ بتائیں جناب، آپ جب رکشہ چلاتے تھے کچھ عرصہ قبل، تو اس رکشے چلانے کا کیا مقصد تھا؟ کیا پہلے آپ کے پاس ایسا کوئی روزگار کا ذرائع نہیں تھا، یا پھر آپ گورنمنٹ کی جاب کے حوالے سے اپلائی نہیں کر سکے؟ رکشہ چلانا ویسے کسی بھی روزی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، خدا نے انسان ذات کو جو خلقہ ہے ہم ہر روزی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے رکشہ کیوں چلایا، میرا سوال یہ ہے. جی رمیش بابو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بیسیکلی ان پڑھ آدمی ہوں. تو ان پڑھ آدمی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ جیسے میں آپ کو اپنی کہانی بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے. میں ہوٹلوں میں ڈشیں صاف کی ہوئی ہیں، میں نے سڑکوں سے لوہا اٹھایا ہوا ہے، میں نے جو ہے یہ وہ بنا کیا بولتے ہیں اس کو جوتے جو میں نے وہ پالش کیے ہوئے ہیں. تو میرے لیے کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں. تو یہ ہوا اس طرح تھا. پہلے بھی میں چلاتا رہا ہوں، بچپن میں بھی، مطلب ارلی اسٹیج میں بھی. لیکن جب یہ سسٹم کا آغاز ہوا تو جب وسائل کی کمی آئی تو میں نے اپنے وسائل کو چونکہ پورا کرنے کے لیے تو میں شام 6-7 بجے سے لے کے اپ ٹو رات کے 2-3 بجے تک یہ میں رکشہ چلایا. اچھا طارق صاحب، کیا آپ نے جو سماجی کام شروعات کیا وہ اس دوران ابھی سے شروع کیا، جیسے آپ نے بتایا حال ہی میں 2010 میں، کیا اس سے پہلے بھی آپ کی خواہش تھی یا آپ کا سوچ مشن تھا کہ میں سماجی کام کروں گا اور خدمات سر انجام دوں گا؟ تھوڑا سا اس حوالے سے اگر روشنی ڈال دیں. نہیں، اس وقت جیسے کہ لگتا ہے نا ان پڑھ آدمی کی کیا مطلب اس طرح کی کوئی زندگی میں کوئی یعنی کوئی ایم نہیں تھی. یہ اصل میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ارادہ خداوندی اس کی پہلے سمجھ نہیں تھی. تو جب بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگوں نے دعائیں کروائی، میڈیسن کا سہارا لیا، جب اولاد نہیں ہوئی تو پھر میں نے باری تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. تو اللہ رب العزت نے مجھے جیسے میں نے بتایا کہ اپنی کتاب جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے مجھے اس طرف کھینچ لیا. تو سورہ شورہ ہے جب بتا لیا ورس نمبر 4950 اللہ پاک کہتے ہیں ہم جو چاہے پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں ملا کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہے بانج کر دیں. اللہ اکبر. تو وہ پھر سمجھ میں آ گئی کہ ہماری جو بے اولادی ہے، ہم نے اتنی دعائیں کرائی ہیں وہ بھی مستجاب نہیں ہوئی، اتنی میڈیسن کھائی ہیں وہ بھی بے اثر رہی ہیں. تو وہ راز کیا ہے کہ کیوں کر ہم بے اولاد ہیں؟ تو اللہ پاک نے یہ بات پھر سمجھائی. تو وہاں پہ آگے جو لفظ ہے دو بڑے خوبصورت ہے، علیم قدیر، علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا. تو پھر میں نے باری تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا رب العالمین وہ راز جو ہے ہم پر وہ جو ہے آشکار کر دیں. تو پھر ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اس طرح کہتے تنہائی کا شکار ہو کر مرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں
जिससे हम हमारी जो बे औलादी की बेकरारी है उसको करार भी मिल जाए और हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत मुशर्रफ भी बन जाए। तो फिर हम लोगों ने जो था वो ये इनिशिएटिव लिया। तो सबसे पहले बेगम साहबा ने इनिशिएटिव लिया सिलाई के हवाले से। तो कुछ सिलाई मशीनें खरीदी गई, एक रेंट की जगह दी गई 10 मरले, और वहाँ पे बाहर बैनर लगाया कि सिलाई फ्री सीखे। तो वो रमेश बाबू वो एकदम से कोई 100+ फीमेल स्टूडेंट जो थी वो आ गई थी। तो वो फिर जब सिलाई का मेच्योर हो गया कॉर्नर, तो फिर जो है बच्चों को शौक होता है कुकिंग और बेकिंग का। तो वो फिर एक स्टॉल लगाया का बच्चों को कुकिंग और बेकिंग की जो तरबियत थी उसका इजरा कर दिया गया। उसके बाद फिर जो है इसका बच्चों को शौक होता है ब्यूटी टिप्स का, तो एक कॉर्नर लगा के बच्चों की ब्यूटी टिप्स का जो था वो आगाज कर दिया। और इस तरह फिर मुझे कुछ शौक था, मुझे शौक है उसमें फाइन आर्ट, पेंसिल से तस्वीर बनाने का भी मुझे आर्ट आता है। तो एक कॉर्नर लगाई, वहाँ पे 4 बोर्ड लगाकर उन बच्चियों को जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखती थी फाइन आर्ट के हवाले से एक कॉर्नर वो भी लगा दी। फिर चूंकि मैं अनपढ़, जैसे मैंने बताया, तो मुझे ना कुछ टूल्स और कंपोनेंट की अवेयरनेस है। तो एक स्टॉल के ऊपर वो टूल्स और कंपोनेंट जो थे वो एक कॉर्नर सजाया गया और बच्चों को सिखाया जाता था कि लोहा काटने वाली आरी क्या है, लकड़ काटने वाली आरी क्या है, प्लायर क्या होता है, एडजस्टेबल रेंच क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, स्क्रूज क्या होते हैं, बेल्ट क्या होता है, टी क्या होती है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं। तो इस तरह करके ये जो था सिस्टम वो मतलब हर एक प्रोजेक्ट के साथ ही हम दूसरे शुरू कर लेते थे। फिर फाइनली जो बेगम साहब के छोटे भाई, उनका नाम है जुबैर भाई। तो जुबैर भाई तालीम ले रहे थे इसकी ना कंप्यूटर की। तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि अगर आप बच्चियों को कंप्यूटर सिखा सकें, तो उन्होंने बोला जी हाँ मैं बिल्कुल सिखा सकता हूँ। तो हमने क्या किया कि ना 13 कंप्यूटर हम खरीदे हम लोगों ने, और 13 कंप्यूटर की मदद से बच्चियों को कंप्यूटर की तालीम की तरफ राग़िब किया गया। और उनको हार्डवेयर भी और उनको सॉफ्टवेयर भी। और जुबैर साहब चूंकि पढ़े लिखे थे, उन्होंने बच्चों को ट्यूशन टाइप एजुकेशन का भी आगाज कर दिया। तो ये एक दुनिया में, जैसे मैंने आपको बोला अजूबा, तो एक अजूबा था, एक छत के नीचे इतने सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो हो रहे हैं। और फिर मजे की बात, चूंकि मेरे रिसोर्सेज नहीं थे, तो क्या हुआ कि जो सीनियर लड़कियां थी उनका एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बना, और उन्होंने क्या किया, तमाम शोबे जो थे 2-2, 3-3 लड़कियों ने उसकी सरबराह बन गई। मसलन डायरेक्टर ब्यूटिशियन, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर कंप्यूटर लैब, डायरेक्टर फाइन आर्ट, डायरेक्टर टूल्स एंड कंपोनेंट। और इस तरह करके वो इतना खुदकार निज़ाम जो था वो स्टैंड कर गया, जिसकी दुनिया में नज़ीर नहीं दी जा सकती। लोग पैसा खर्च करके ऐसी टीमें नहीं बना सकते हैं जो रब काबा ने हमारे लिए एक खूबसूरत निज़ाम जो था वो खड़ा कर दिया। और उसके बाद फिर 30 के करीब लड़कियों को हमने कोऑर्डिनेटर बनाया, और वो कोऑर्डिनेटर्स जो थी उनकी अखबारात में हफ्ते में 3 दिन उनकी न्यूज़, छोटे अखबारात में उनकी न्यूज़ चलती थी। फिर जो बड़ी लड़कियां थी उनको हमने मोटिवेट किया एजुकेशन की तरफ और कंप्यूटर की तरफ। फिर बड़ी लड़कियों को हमने आर्टिकल राइटर जो था वो बनाया, फिर उनके आर्टिकल अखबारात की जीनत बनते थे। और इस तरह करके ना वो हमने वो मसाले कायम किए हैं जिसका यानी ताहाल अंडर वन शेल्टर कोई तस्वर नहीं है। अच्छा तारिक जावेद साहब, ये बताएं आपने ये नाम कैसे सजेस्ट किया, मतलब कैसे चुना ये मैसेज एंग्रोविंग सिस्टम?
اور اس کی کیا وجوہات تھی جو آپ نے اتنا اچھا سا خوبصورت نام چنا؟ کیا آپ کا خود کا آئیڈیاز تھا یا کسی سے مشورہ لیا گیا؟ اس طرح ہے کہ رمیش بابو وہ میری نا، چونکہ میں جیسے لوگ کتابوں سے پڑھتے ہیں، میں مشاہدوں سے پڑھتا ہوں، آبزرویشنس جو ہے، تو وہ سمجھ میں آئی کہ میسو کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیمانے کے اوپر نا، گرومنگ کا مطلب ہوتا ہے تربیت، اصلاح کرنا، سسٹم ہو گیا. تو وہ نا کافی غور و خوض کے بعد مجھے یہ نام جو تھا یونیک بھی لگا، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ گئی کہ اس نام کے اندر ہمارے ادارے کا ایک خوبصورت تعارف بھی موجود ہو جائے گا. تو اس طرح کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ محنت کر کے تو اس کا نام تھا وہ تجویز کیا. اچھا، جب آپ نے ادارے کا بنیاد رکھا، یقیناً اس ٹائم خوشی کے لمحات بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات تھے، اور آپ نے پہلے دن یا پہلا منتھ اس کو کیسے مینیج کیا؟ یقیناً تکلیفات بھی ہوں گی، تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال. جی ہاں، وہ شروع میں وہ میں ایک بات بتانا آپ کو بھول گیا، بتا دیتا ہوں. تو میں نے پھر شادی سے پہلے میں نے ڈلائی، کاسٹنگ جس کو بولتے ہیں نا، ڈلائی، لوہے کی ڈلائی، پیتل کی ڈلائی، سلور، یہ بھی آرٹ میں نے سیکھا ہوا تھا. تو وہ پھر میں کچھ اس کے نا کاسٹنگ کے حوالے سے میں کام کرتا تھا. تو دبئی میں مجھے کال کیا گیا، کنگ محمد کا پیلس جو ہے اس کی باؤنڈری وال ایکسپینڈ ہوئی تھی. اس میں ایک راٹ آئلینڈ کی جالی لگی ہوئی تھی جو کوئی میٹر بائی آدھا میٹر کی تھی. تو وہ جا کے میں نے وہ کام کیا تھا، اور صرف 22 دن کے اندر اندر 1.5 کروڑ روپے کا میں نے وہ کام کر کے دیا تھا. تو جن میرے پارٹنر کے ساتھ میرا وہ تھا سسٹم، وہاں سے کچھ شیئر ملا. تو جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. وہ ہم کھلا ڈلا خرچ کرتے تھے، سلائی مشینیں آ رہی ہیں، کمپیوٹر آ رہے ہیں، پھر وہ بورڈ آ رہے ہیں، پھر وہ بچوں کو کھانا دن کے ٹائم جس کو ضرورت ہے وہ کھانا بھی کھائے. تو اس طرح کر کے نا وہ ہمیں شروع میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئی. وہ تو ود دا پیسج آف ٹائم اچھا میرے دل میں خیال تھا کہ میں پاسبل شاید ہم کوئی ہماری کوئی ایکٹیویٹیز لوگ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی اسٹینڈ کرے اور اس سسٹم کو آگے لے کے چلے. لیکن وہ چونکہ مجھے سمجھ نہیں تھی کہ ہم اپنی پروجیکشن کیسے کریں. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی سے میں ریکویسٹ کروں. تو وہ جو ہے وہ پھر جب مسائل جو تھے وہ محدود جو تھے وہ پھر کم ہونے شروع ہوئے. تو میں ایک نا فائٹر آدمی ہوں، میں ہمت نہیں آتا. تو پھر وہ جیسے آپ کو بتایا کہ رات کے ٹائم رکشا میں چلا لیتا تھا، بیگم صاحبہ جو سلائی کر لیتے تھے، زبیر صاحب وہ کچھ کیونکہ وہ ایم فل انہوں نے کیا ہوا ہے اس میں کمپیوٹر آئی ٹی میں، وہ کچھ کنسلٹینسی وہ کر لیتے تھے. تو اس طرح مل کر جو ہے وہ ہم اپنا سسٹم جو ہے وہ رن کرتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت اچھا. طارق صاحب، یہ اسٹارٹنگ میں جب آپ کے پاس لڑکے یا لڑکیاں آنا شروع ہوئی تو مطلب آپ نے پہلے سلائی کڑھائی سینٹر کھولا، تو اس کے بعد پھر آپ نے کمپیوٹر سینٹر، ایسے سے آہستہ آہستہ آپ کا کام بڑھتا گیا. آپ اس کو کیسے مطلب ایڈمیشن دیتے ہیں؟ کیا وہ غریب بچے ہوتے ہیں یا جس کو دلچسپی ہو وہ آپ کے پاس آنا چاہے آ سکتے ہیں؟ اور کیا فیسز ہے منتھلی یا کیا حساب کتاب ہے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں. نہیں، وہ سارے کا سارا ٹوٹلی جو ہے ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے، قطعی طور پر. وہ شروع میں کیا ہوتا تھا کہ ہم نے مطلب وہ رکھا ہوا تھا نا بالکل فری. تو کیا ہوتا تھا کہ حاضری جو تھی وہ اس میں پرابلم آتی تھی، لوگ ذمہ داری نہیں کرتے تھے. تو پھر ہم نے پہلے 200 روپیہ جو تھی وہ رجسٹریشن رکھی کہ آپ کو 200 روپیہ دینا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے 500 روپیہ جو تھی وہ رجسٹریشن کر دی تھی. تو خالی ایک ہی بار رجسٹریشن، اس کے علاوہ مطلب ماہانہ فیس کوئی نہیں. کیونکہ باہر جب آپ فری کا بورڈ لگاتے ہیں نا تو وہاں پہ کوئی آدمی، کوئی رچ آدمی تو اپنے بچے نہیں نہ بیچے گا، تو اس کی تو توہین ہے. تو ظاہر ہے وہ جو پور کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے وہی لوگ جو ہے وہ آتے تھے. تو ہم آج فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ لوگ پور کلاس اور لوور مڈل کلاس سے لڑکیوں کو اٹھا کر ان کو ماسٹر ڈگریاں کروائی، ایم فل کروائی، ماسٹر ڈگریاں کروائی، اور آرٹیکل رائٹر بنایا. ان کے اخبارات میں آرٹیکل لکھ کے جاتے ہیں. اور آج الحمدللہ
وہ جو بڑا گروپ تھا سب کی شادی ہو چکی اور اپنے اپنے گھروں میں عزت دارانہ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ایک ہوتی ہے تربیت، ایک گھر والوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ ہر کسی کی اچھی ہوتی ہے یا اپنی ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس بھی تربیت یقیناً ہوتی ہے کہ آپ کے بولنے سے اندازہ لگ رہا ہے آپ کس طرح تربیت کرتے ہیں، ایک تو یہ، اور دوسرا آپ کے کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ سے سیکھ کے گئے ہیں اور اعلیٰ مقام پر ہیں، ابھی وہ آپ سے ملتے ہیں تو اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں، یا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے۔ جی وہ آخری بات کا میں آپ کو پہلے جواب دے دوں، چونکہ میری تعلیمات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے نا، تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سورۃ الزہر چیپٹر نمبر 76 ورس نمبر 8 اور 9، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم ان مسکینوں کو، غریبوں کو ان کی حاجات پوری کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، نہ تو ہم ان سے شکریہ چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم بدلہ چاہتے ہیں۔ ہماری اسٹریٹجی وہ ہے، وہ ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی وہ پریشر نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم کسی سے خود رابطہ کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ان کے فون آتے ہیں، وہ شکریہ ادا کرتی ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسانی فرمائی، آپ ہمارے پاس جو چیز آگے ہمیں اللہ پاک نے اپنی خوبصورت تعلیمات سے نوازا، وہی تعلیمات ہم نے آپ کی سپورٹ کر دی، آج اللہ پاک نے آپ کو عزت والا بنایا ہوا ہے، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھے آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، آپ کے پاس جو اسٹاف ممبر ہیں یقیناً وہ بھی استاذہ ہوں گے یا تھوڑا بہت آپ سکھاتے ہوں گے، وہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ وہ کیا والنٹیئر ہیں آپ کے پاس یا اسپیسیفک صرف پیریڈ دینے کے لیے آتے ہیں، مثال کے طور پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں۔ نہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ وہ جو لڑکیوں کو بیگم صاحبہ ٹرین کرتی ہیں وہی پھر سروسز وہی انجام دیتی ہیں، اور جب تک ان کا دل کرے ان کے اوپر پابندی کوئی نہیں ہوتی، وہ مہینہ کرے، 2 مہینے کرے، 6 ماہ کرے، سال کرے، 2 سال کرے، وہ اس طرح ہوتا ہے۔ ہم ان کی دلچسپی جو ہے کمپیوٹر کی طرف لے آتے ہیں، تو کمپیوٹر ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو پھر ہم ان کو جب اس طرف لاتے ہیں پھر وہ تھوڑا بہت ٹائم جو ہے وہ کسی نے بیوٹیشین کو ٹائم دے دیا، کسی نے کوکنگ اور بیکنگ کو ٹائم تھوڑا دے دیا، کسی نے اسٹیچنگ کو ٹائم دے دیا، کسی نے فائن آرٹ کو ٹائم دے دیا، یا کسی نے کمپیوٹر میں دوسری نئے آنے والی لڑکیوں کو مدد کر دی، کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے رمیش بابو۔ بالکل بالکل۔ اچھا طارق صاحب، شروعات میں جب بھی آپ نے کام شروع کیا ہوگا یقیناً کچھ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے یہ کیا کام آپ نے شروع کیا ہے، تو تھوڑی بہت آپ کو کبھی مایوسی ایسے ہوئی یار لوگ صحیح کہہ رہے ہیں میں غلط ہوں؟ حالانکہ لوگوں کی اپنی زبان ہوتی ہے لیکن انسان کا دل اور ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی فیلنگ کیا تھی اس ٹائم، احساسات کیا تھے آپ کے، کیا کرنا چاہتے تھے آپ؟ نہیں وہ الحمدللہ وہ کبھی بھی ہمیں اس طرح کا کوئی فیس نہیں کرنا پڑا، اور کیونکہ مطلب میں عرض کروں وہ پھر میں چونکہ میں کتاب کا علم ہی جانتا ہوں نا، تو سورہ الانبیاء چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سچ کو بت جھوٹ کے بت پہ دے مارتے ہیں اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر نست و نابود ہو جاتا ہے۔ جب آپ سچ کی بنیاد پہ رمیش بابو کام کرتے ہیں آپ کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے، اور پھر کوئی بھی آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، وہ اس لیے چونکہ آپ پبلک فگر بن چکے ہیں اور چونکہ آپ کوئی غلط کام ہی نہیں کرتے، جب آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے، آپ اللہ کی امان میں ہیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہو۔ اور آپ کو تو اگر فیس بک آپ نے اسٹڈی نہیں کیا، فیس بک اسٹڈی کریں، انڈیا سے، یو کے سے، اس سے کیا نام ہے کینیڈا سے، امریکہ سے، پورے پاکستان سے، یورپ سے، وہ شاعر جو ہے جب ہمارا ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ کتاب خوبصورت بیچتے ہیں، شاعری بیچتے ہیں، اور ابھی درجنوں کے حساب سے ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور درجنوں کے حساب سے وہ ہمارے لیے لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم بہت لکی ہیں، ہمیں کسی ایسی چیز کا کبھی بھی فیس نہیں کرنا پڑا الحمدللہ، الحمدللہ، کیونکہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ جی
اچھا طارق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی ایوارڈ ملا ہو یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے یا کسی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اپریسیشن سرٹیفکیٹ آپ کے کام سے مطمئن ہو کر کوئی ایسا ہے تو بتا دیں. نہیں ابھی اس طرح ہے کہ میں پھر عرض کروں یہ نا اس طرح کے سسٹم جو ہوتے ہیں نا ان کو کیسے جو ہے ان کو پھیلانا اور کیسے اوپر لے کے جانا. چونکہ میں ایک عام آدمی ہوں, عام آدمی کی اپروچ عواموں میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ چند دن پہلے آپ نے بھی شاید پڑھا ہو کہ کسی بڑے صاحب کی صاحبزادی تھی, انہوں نے کوئی چھوٹا سا کارنامہ کیا تھا تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا. اس طرح اور بہت ساری چیزیں آپ سنتے ہوں گے. تو جو وہ ایوارڈ ان کو ملتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بڑا زیادہ پاورفل ہوتا ہے, وہ امانو وہ جو مقتدہ حلقے ہیں وہ جانے پہچانے جاتے ہیں. تو ہم تو ایک عام سے لوگ ہیں اور ہماری یہ ضرورت بھی نہیں ہے, ہم ان باتوں کی طرف جاتے ہی نہیں. تو اس لیے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. پھر میں آپ کو اللہ کی کتاب سے بات آپ کے گزار کروں گا. کیا سورہ المائدہ ہے چیپٹر نمبر 5 یا ورس نمبر 32 ہے. اللہ نے بولا اگر تو نے ایک انسان کو مار دیا ناحق تو تو نے پوری انسانیت کو مار دیا, اگر تو نے ایک کو بچا لیا تو تو نے پوری کائنات کو بچا لیا. ہماری اسٹریٹجی یہ ہے, ہم نہ ہمارے اندر نہ ہرس ہے نہ حوث ہے نہ لالچ ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے ایک بچی کو فٹ پاتھ سے اٹھا کر اس کو خوبصورت ایک راستے پہ ٹریک پہ چڑھا دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا. تو اللہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے تو ریسورسز ہی لمیٹیڈ ہے, تو جب ریسورسز ہی لمیٹیڈ ہے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. الحمدللہ آپ میرا چہرہ دیکھ کے آپ سوچ سکتے ہو کہ ہمیں کسی قسم کی ہم اللہ کی امان میں رہتے ہیں, اللہ کی برکت آپ مانگتے ہیں. کثرت جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھا آپ اپنے ادارے کو مینیج کرتے ہیں, کون سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس ریسورسز ہی ہے نا. مثلاً ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اب میں یہ 10 سال کا جو تجربہ ہے میں اب بن چکا ہوں روایت شکن آدمی. مثلاً اب پوری دنیا روایت پرست ہے, میں روایت شکن ہوں. کیسے؟ اب اگر کوئی آدمی جو اتنا پاورفل ہو جو اس سسٹم کو ہماری سرپرستی کر سکے, ہم 6 ماہ کے اندر اس کو ایسا رول ماڈل بنا کے دکھا سکتے ہیں, وہ رول ماڈل جو دنیا میں نمبر 1 ہو گیا. علم, ادب, حکمت, دانائی, ایٹیکیٹس, مینرز, اور پھر وہ ساری کی ساری بچیاں جیک پر آل ٹریڈ, دنیا کا جدید ترین آپ کو میں منصوبہ جو ہے وہ میں لے کے آپ بیٹھ گیا. اور جو ہے مطلب اتنے میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تو اس وقت یہ کہانی یاد رکھتا ہوں. اچھا جیسے بچپن میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑا بنوں گا, یہ کروں گا, یا تھوڑا بہت بڑا بن کے مثال کے طور پر 18 سال کا ہوتا ہے, اس کے بعد بھی اس کی خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا, لیکن وہ نہیں کر پاتا اور اتفاق سے کوئی اور کام کر پاتا ہے. کیا آپ کی خواہش کیا تھی, اور کیا آپ اس ادارے میں حادثاتی طور آ گئے ہیں, یا آپ کی خواہش جو تھی اسی وجہ سے آپ ادھر آئے؟ وہ آپ کو پہلے بھی بتایا نا, ایک ان پڑھ آدمی کی کیا خواہشات ہوگی. نہیں, وہ تو سڑکوں میں گھوم رہا ہے, آوارہ گرد آدمی ہے, جہالت ضلالت اور غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے. اس کی کوئی ایم تھوڑی ہوگی, ایم ہوگی تو پھر وہ یہ کام نہ کرے. تو یہ ایم نہیں تھی, یہ حادثہ کے طور پر میں نے آپ کو بتایا یہ رب کعبہ کا یہ ارادہ تھا. اس نے مجھے وہ گندگی سے نکال کر مجھے پاکیزگی کی طرف لے آیا, اور مجھ سے وہ اتنا بڑا کام لے رہا ہے. اور اب تک 3000 کے قریب بچے بچیاں جو ہیں وہ الحمدللہ یہاں سے فیض یاب ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ, بہت اچھا. اچھا آخری میرا یہ سوال ہے کہ آپ جو ابھی اس ادارے کو چلا رہے ہیں, اس میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کے پاس کون سی پلاننگ ہے؟ جو آپ کے پاس پلاننگ بنی ہوئی ہے, اگر آپ وہ بھی بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. مطلب فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ سر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 10 سال کا ایکسپیرمنٹ میں لوگوں کی
जो समझ होती है ना वो बहुत महदूद होती है। मसलन यहाँ पर लोग विजिट करते हैं तो समझते हैं कि खाली वेलफेयर का काम है, तो वेलफेयर का काम है। अब कहानी आगे निकल चुकी है, क्या अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ। मसलन आप, मैं एक बात करता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जैसे आपके लीडर है रेहान अहमद अल्लाह वाला दी एक्सीलेंसी, उनका एक विजन है, उस विजन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। देखो आप उससे आगे भी तो एक कहानी है, वहां तक थोड़ी हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह यूसुफ चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 76 है, हमने हर साइड इल्म के ऊपर एक इल्म वाला रखा है। तो अब इससे आगे कहानी है, तो वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं रेहान से करूँगा कि भाई इससे आगे की कहानी मेरे पास है, मैंने बनाई है, उसको सुने और उसको करके तो आप अपना जो मंसूबा है उसको शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर मुकम्मल करें। जी, आखिर में आप मैसेज कौन सा देना चाहेंगे? जो नाज़रीन देख रहे हैं यकीनन बाद में भी देखेंगे, आपका क्या मैसेज होगा प्यारा सा? सर मैसेज ये है कि एक ही पैगाम है, अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी खूबसूरत बन जाए, वो किताब अल्लाह से ही पैगाम है। सूरह हशर है चैप्टर नंबर 59 वर्स नंबर 9, दूसरों को इज्जत देना शुरू करें, दूसरों को अपने से बेहतर समझना शुरू करें। एक मैसेज अगर दुनिया इसके ऊपर अमल कर ले तो ये पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पूरी दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगी। क्यों? जब मैं आपको इज्जत देना शुरू कर दूंगा, आपका मेरा कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। सिंपल सिंपल, मैं बड़ी उम्र का हूँ लेकिन आप छोटी, मैं आपको तहसीन दे रहा हूँ रमेश बाबू, रमेश भाई जान, तो आपके दिल में ऑटोमेटिकली वो चीजें पैदा होंगी, तो मैं भी जो है वो विद रिस्पॉन्स करूँ। तो ये मैसेज है कि दूसरों को मुकद्दम जानने की जो है वो आपको करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया तारिक जावेद साहब, आपने हमें टाइम दिया। यकीनन 30 मिनट में हम इतने बयान नहीं कर सकें, हालांकि आपकी टफ लाइफ है और टफ आपकी मेहनत है, जदोजहद है, जितनी आपकी मेहनत जदोजहद अंत तक जदोजहद जिन्हें कहें वो है, लेकिन उसके बावजूद हम सिर्फ आपको दुआ दे सकते हैं कि हमारे दुआगू हैं कि अल्लाह पाक जो आपका एक नेक मकसद नेक इदारा है वो आगे बढ़े और आपका जो मिशन है वो भी कामयाब हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया, हम आइंदा फिर आपसे रब्ता रखेंगे। तब तक के लिए रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाजत। अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह। थैंक यू जनाब, शुक्रिया।